فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو دیکھ کر فرمایا ہے، نوجوانوں شادیاں کرو. ہاں اگر کسی میں شادی کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ روزے رکھے. یہ حدیث طویل ہے، اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ شادی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نگاہ پاک رہتی ہے، بد نگاہی نہیں کرتا انسان. اور حضور نے کئی فوائد بیان فرمائے. ساتھ ہی یہ فرما دیا اگر کوئی شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ ہے جوان تو کیا کرے، وہ پھر روزے رکھے. روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. نگاہوں کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے. نگاہ بہکتی ہے تو انسان بہکتا ہے. اور حضور نے شادی کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ میں تمہیں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ تمہاری نگاہیں پاک رہیں. ایک مقام پر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بڑا اہم ارشاد ہے. آپ نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ آدھا ایمان جو ہے نا وہ نکاح میں ہے. اچھا، محدثین نے اس کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں بیان کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا نکاح نہیں ہوا اس کا ایمان آدھا ہے، تو اب نکاح ہو گیا تو ایمان پورا ہو گیا. محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آدھا ایمان نکاح میں ہے. کیا مطلب؟ کہ تم نے نکاح کر کے آدھا ایمان کر لیا ہے. اب نگاہوں کی حفاظت کر کے بقیہ ایمان کی تکمیل کرو. اعمال صالحہ کر کے، حرام کاموں سے بچ کے، اور صدقات کر کے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنے ایمان کی تکمیل کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ انسان نکاح ہی نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رونق افروز تھے، اپنے حجرہ انور میں تھے. تو کچھ صحابہ کرام، بڑے صحابہ میں بڑا ذوق شوق تھا نا نیکی کا، بڑے ذوق شوق والے صحابہ کرام حجرہ انور سے باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا اللہ کو منانے کے لیے، سویا نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں ترک کروں گا. ایک نے کہا میں خود کو عبادت میں اتنا مصروف کر لوں گا، اللہ کے راستے میں ایسا وقف کر دوں گا کہ میں شادی بھی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی. حضور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، لیکن سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں. کیا مطلب چھوڑتا ہوں؟ نفلی روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں. یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھے نہ رکھے، ایسا نہیں. رمضان کے روزے تو آقا رکھتے ہی ہیں، وہ تو فرض ہیں. اس کے علاوہ جو دن ہیں میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا. یہ تو نہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. ہمیشہ رات بھر میں تو نہیں جاگتا، میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں. اور پھر میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی کہ بہترین اسوہ حسنہ وہی ہے جو سرکار کا طریقہ ہے. کوئی انسان جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو جائے، اگر وہ سرکار کے طریقہ کے ہٹ کر چل رہا ہے نا
تو پھر وہ تقوی سے ہٹ رہا ہے. جتنا ہٹتا جائے گا اتنا دور ہوتا جائے گا، اور جتنا حضور کے طریقہ کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کا پیارا ہوتا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ آسان حق مہر ہو. حق مہر جو ہے وہ لڑکے والوں پر اتنا بوجھل نہ ہو کہ ان سے ادا ہی نہ ہو سکے. لیکن اس فرمان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کا ماحول اور وہاں کے رسوم و رواج کو سامنے رکھنا پڑے گا. اس دور میں کیا ماحول تھا؟ ماحول یہ تھا، وہی ماحول تھا جو ہمارے کچھ عرب ممالک میں ہے اور کچھ ہمارے شمالی علاقہ جات میں، KBK کے کچھ علاقوں میں بھی ہے. وہ کیا کہ شادی کے تمام اخراجات دولہے والوں کے ذمہ ہیں. عرب میں بھی ایسا ہی تھا. کائنات کی بہترین شادی وہ شادی ہے جس میں دلہن خاتون جنت تھی اور دولہا مولا علی تھے. آپ اس کی ڈیٹیل اگر پڑھیں تو اس میں بھی شادی کے اخراجات جو تھے وہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ بیچ کر ادا کیے تھے. تو شادی کے اخراجات کی ذمہ داری یہ دولہا کی ذمہ ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں رواج کیا گیا، ہم متاثر ہوئے ہندوؤں سے. ایک عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے. دیکھ لیں پاکستان کے وہ علاقے جو ہندو علاقوں کے ساتھ تھے وہاں کے رسوم و رواج اور ہیں، اور وہ علاقے جو مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے وہاں کے رسوم و رواج اور ہیں. بلوچستان، KPK ان علاقوں کے رواج اور ہیں، اور ہم جو پنجاب والے ہیں یا سندھ والے ہیں جن کی پٹی ہندوستان کے ساتھ ہے یہاں کے رسوم و رواج اور ہیں. ہم متاثر ہوئے ہیں ہندوؤں سے. ہندوؤں میں یہ رسوم ہیں، ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی کا بوجھ لڑکی والوں پر ہوتا ہے، جہیز کا انتظام لڑکی والوں کے ذمہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا نہیں تھا. لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، سب خرچ لڑکے والوں پر ہوتا تھا. چونکہ ساری ذمہ داری لڑکے والوں پر ہوتی تھی، حق مہر انہوں نے دینا اور حق مہر سے ہی سارے انتظامات ہوتے تھے. اس لیے سرکار کریم علیہ السلام نے اس شادی کو پسند فرمایا جس میں کم سے کم اخراجات ہوں. کم سے کم اخراجات ہوں. ہم نے کیا کیا؟ آج ہمارے ہاں متوسط طبقہ، غریب کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ، جو مڈل کلاس ہے اس کی زندگی عذاب بن گئی ان رسوم و رواج کی وجہ سے جو ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں. بیٹی کی شادی کرنا مشکل ہو گئی. جوان بھائی کام کر کر کے تھک جاتا ہے کہ بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسی تربیت اپنی امت کی نہیں فرمائی. سرکار کریم علیہ السلام نے آسانیاں دینے کا حکم فرمایا ہے. جب شادی کا موقع آتا ہے ہم کتنی مشکلات ہم پیدا کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات طے کرنی ہے، بات پکی کرنی ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں. ان رشتہ داروں کو نہیں لے کر جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، گل آپ ہی کر کے آ گئے، ہن منگنی کا سدا دین آ گئے. اس بات پر ناراضگی، خدا را ایسا نہ کیجیے گا، یہ ظلم ہے. اچھا منگنی پر نہیں بلایا تو اس پر ناراضگی. اب ہمارے ہاں ایک اور بری رسم نکل گئی. منگنی تو تھی ہی صحیح، منگنی سے پہلے ایک اور رسم ہے جی، بات پکی کر رہے ہیں، اس کا نام رکھ دیا میٹھا. یہ میٹھے کی رسم ہے. باقی سارے کام کیا کڑوے کرنے تھے تو یہ ایک میٹھے کی رسم ڈال دی، اور میٹھے کی رسم پر اتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. ایک میٹھے کی رسم ہو گئی، اس کے بعد پھر منگنی کی رسم ہو گئی. یہ سب غیر اسلامی رسومات ہیں. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا.
رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام نے بات کی، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے مشورہ دیا، مولا علی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، شیخین نے جا کر مولا علی سے بات کی، مولا علی کے پاس انتظامات نہیں تھے، حضور کی بارگاہ میں وہ لائے چلے آؤ، حضور سے بات تو کرو، نہیں پیسے ہے تو حضور سے بات تو کرو۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، جی حضور میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن اخراجات نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کیا علی تیرے پاس؟ حضور گھوڑا ہے، تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا تلوار کو تو نہ بیچو، تم شیر خدا ہو، تم نے جہاد کرنا ہے، اور سواری کو بھی نہ بیچو، اونٹ یا گھوڑا تھا، سواری کو بھی نہ بیچو، تم نے سفر بھی کرنا ہے، زرہ کو بیچ لو۔ اب وہ زرہ بیچ کر آئے، شادی کا اہتمام ہوا، چند صحابہ آئے اور انتظام ہوا اور مکمل شادی ہو گئی۔ بس ایک ہی تقریب ہوئی، ایک ہی تقریب ہوئی، 40 اوقیہ چاندی روایت میں ہے کہ جو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اب خاتون جنت کہ اگر روحانی مقام کو دیکھا جائے، ان کی عظمت کو دیکھا جائے، تو میری محبت کہتی ہے، میری عقیدت کہتی ہے کہ مولا علی اگر ساری دنیا کا سونا بھی پیش کر دیتے مہر میں تو وہ بھی تھوڑا ہوتا، لیکن حضور نے 40 اوقیہ چاندی کو قبول فرما لیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ ہم خوب خرچ کرنے کے بعد جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہم ایک نوٹ نکال کر کہتے ہیں مولوی جی کڑی دے اچ پھڑا دینا، بس یہ ایک نوٹ 5000 کا، ہر جگہ فضول خرچی، اور جب اس بیچاری کو مہر ادا کرنا تھا بس ایک نوٹ، اور پھر پوچھتے ہیں اچھا بتائیں شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ شرعی حق مہر پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کتنے میں جان چھوٹ سکتی ہے، کم سے کم کتنا حق مہر ہم دے سکتے ہیں۔ جس کو شریعت نے مقرر کیا وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم ہو جائے، نہ ہی دینا پڑے، اور جس کو شریعت نے مقرر نہیں کیا وہاں بے بہا پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ قوالی نائٹ چل رہی ہے جی، قوالی کے نام پر ہم جو کر رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار یہودیوں کو کہہ رہا ہے تم برے لوگ ہو اس لیے کہ تم حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہو۔ ان کی مذمت کرتے ہوئے کیا بیان کیا؟ حق اور باطل کو تم مکس کر دیتے ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آغاز ہو رہا جی حمد باری تعالی، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، پھر نعت مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فحش قسم کے بے حیا قسم کے گانے، اور ساری رات ہم لاکھوں روپیہ لٹاتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں یہ نحوست کہاں سے آ گئی، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں، شادیاں ٹوٹ کیوں رہی ہیں؟ آج سب سے زیادہ عدالتوں میں اللہ نہ کرے کہ کسی کو جانا پڑے، لیکن اگر عدالت میں جانے کا اتفاق ہو تو سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں یہی، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، تنخیص نکاح کے دعوے دائر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے شادی کے موقع پر حرام کاموں پر بے تحاشا پیسہ اڑا دیا، بے تحاشا خرچ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسانی کا حکم دیا ہے۔ دیکھو جس نے اپنی بیٹی دے دی ہے نا، اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، اور کیا چاہیے تھا آپ کو اس سے؟ ہم کس ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ بھئی مارکی میں کرنا ہے تمام آپ نے، اب وہ گھر میں کھانا کھلانے کی بھی سکت نہ رکھتا ہو، ہماری ڈیمانڈ ہوتی مارکی میں آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اچھا پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں مٹن پکا لینا، ہمارے مہمان کچھ زیادہ ہیں کہ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہماری عزت رہ جائے۔ تمہاری عزت کی خاطر اس نے جو کھانے کا اہتمام کیا، آپ کو پتہ ہے اس کا قرض ادا کرتے کرتے بوڑھا قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ شادیوں کے لیے لوگوں کی ساری زندگی کی پلاننگ ہوتی، کیسے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور پھر شادی کے بعد جو سر پہ قرضہ چڑھ گیا اس قرضے سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ یہ تو ہم خود ظلم کر رہے ہیں نا اپنے مسلمان بھائیوں پر۔ اور پھر سامان میں اگر کوئی کمی رہ جائے، کھانے میں کوئی کمی رہ جائے، اس بیچاری کو ساری زندگی تانے ملتے ہیں کہ تیرے باپ نے تو پیٹ بھر کے میں کھانا بھی نہیں کھلایا تھا، کھانا کم پڑ گیا تھا، سویٹ ڈش کم پڑ گئی تھی، اس کا اور کیا احسان لینا، اس نے اپنی بیٹی تو دے دیا تمہیں، اور کیا احسان چاہیے اس کا۔ خدا را یہ ظلم بند کریں،
یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ظلم کرے۔ تو یہ تو وہ مظالم ہیں جو لڑکے والے لڑکی والوں پر کرتے ہیں، اور کچھ مظالم ایسے ہیں جو ہم سبھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا، میں نے یہ حدیث بارہا آپ کو سنائی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، پہلی نگاہ جو غیر محرم پر پڑ گئی بھولے سے، اس کی تو معافی ہے، دوسری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایسی بہت سی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، نہ دلہن نظر آئی مردوں کو، نہ خواتین میں سے کوئی نظر آیا۔ اور آج ایک دم ماحول ایسا بدل گیا کہ ساری خواتین بھی سامنے ہیں، اور بیچاری دلہن چاہے وہ حجاب کرنے والی کیوں نہ ہو، جیسے ہی وہ مارکی میں اس کی انٹری ہوتی ہے، ساری لائٹیں بند کر کے فوکس اس پر کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم سارے نمازی، حاجی، دیندار سبھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا تمہارا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ یہ تمہارے لیے محرم ہے؟ کیا اس کو سجایا سنوارا اس لیے گیا تھا کہ ہر کوئی اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کرے؟ دلہن کو سجایا تو دولہے کے لیے جاتا ہے نا، اور ہم نے یہ رسم کہاں سے لے لی؟ آج دولہا دلہن ڈانس کر کے سارے جہان کو دکھا رہے ہیں، اور یوٹیوب پر پھر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کس سے ہم سیکھ رہے ہیں؟ کس کو ہم کاپی کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا نا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں، جتنا ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں وہ شادی کے موقع پر ایک ہوتا تھا، مولوی صاحب آتے ہیں، نکاح خوان آتے ہیں، جب وہ نکاح پڑھنا شروع کر دیں تو اس وقت میوزک وغیرہ بند ہو جاتا ہے، پھر کچھ لوگ دعا مانگ لیتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی چینج لے آئے ہیں ہم۔ پہلے تو بہت اچھا لگتا تھا، چلیں مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، حضور کی سنت ہے مسجد میں نکاح کرنا، لیکن اب رواج ایسا ہے کہ مسجد میں نکاح کر لو تاکہ یہاں ہماری چیزوں میں کوئی بریک نہ آئے، دعا کے لیے سروں پہ دوپٹے نہ لینے پڑیں، اور مولوی صاحب کی جب انٹری ہو تو ہمیں میوزک بند نہ کرنا پڑے، تو یہ سارا کچھ مسجد میں لے جائیں۔ اس میں بھی پھر ظلم کیا ہے؟ نکاح کی تقریب الگ سے ہو گئی، اب نکاح کی خوشی میں مہمانوں کو پھر بیٹی والا کھانا کھلائے، اب یہ ایک نئی پھٹیک ہم نے شروع کر دی۔ یہ سب ظلم ہے، اور ان مظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ظلم کرنے والا، قرآن کریم کی تعلیمات میں، قرآن کریم میں اللہ نے بار بار فرمایا، وہ جو انہوں نے ظلم کیا نا، وہ کسی پر نہیں کیا، خود پر کیا ہے۔ ظلم کرنے والا در حقیقت اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ شادیوں کو آسان کیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اور اپنی شادیوں کو باحیا بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں آسان فرمائے، ہمیں خیر عطا فرمائے، اور خیر تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔